السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدًا مصليا اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، ہم اور آپ آج کے اس نشست میں سنیں گے وہ چند مسائل جو ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمیں اور آپ کو جان لینا اور اس کی باریکی کو پہچان لینا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر مومنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اور روزہ کا ایک مقصد اللہ رب العالمین نے بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم عام دنوں میں اپنی زندگی کو کبھی فرما برداری اور کبھی نافرمانی میں گزار دیے، جس طریقے سے عام مہینوں میں ہم نے رب کی عبادتیں چھوڑ کر کے اپنی زندگی کو گزار دی، اب رمضان المبارک کا ایک انمول مہینہ، اہمیت سے بھرا ہوا، فضائل سے بھرا ہوا مہینہ اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو تحفے میں مل رہا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ کر کے، ذکر و اذکار کر کے، روزے رکھ کر کے، توبہ استغفار کر کے، رب کو راضی کرنے کے ہر وہ اعمال جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے، ہم اور آپ مکمل طور سے کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور جد و جہد کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ ہی میں ایک اور جگہ فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے یا جسے ملے، فَلْيَصُمْ، ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ سب سے پہلا مسئلہ، رمضان المبارک کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ چاند سے ہوتا ہے، کہ چاند ہم دیکھتے ہیں اور پھر وہیں سے ہم روزہ اسٹارٹ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ بن چکا ہے، ہمیں ان اختلافات میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں، آئیے ہم سنتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے بخاری کی، الشہر 29 لیلہ فلا تصوموا حتی تروہ، کہ مہینہ 29 راتوں کا ہوتا ہے۔ فلا تصوموا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم روزہ نہ رکھو، حتی تروہ، یہاں تک کہ تم اس کو دیکھ لو، یعنی چاند کو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر بادل میں ابر آلود ہو، اگر بادل آسمان میں بادل چھایا ہوا ہو تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، یہ 29 کی رات اللہ کے نبی بتائے کہ 29 کی رات ہمیں دیکھنے کی کوشش کرنا ہے، مغرب کے بعد چاند دیکھنے کی۔ اگر دکھ گیا واضح طور پر تو روزہ رکھ لیں گے، اگر نہیں دکھا تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، 30 دن کی رات، 30 دن مکمل کر لیجئے، اور 30 دن کے بعد گویا دوسرے دن روزہ رکھ لینا ہے۔ واضح حدیث ہے بخاری کی۔ اس کے بعد ایک اور روایت دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصوموا حتی تروا الہلال، کہ تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند کو دیکھ لو، ولا تفطروا حتی تروہ، اور تم افطاری نہ کرو، یعنی کہ روزہ نہ چھوڑو یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اور اگر تم پر ابر آلود ہو، آسمان کے اندر بادل چھایا ہوا ہو تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو روک لیں اور ٹھہر جائیں۔ تیسری حدیث بخاری ہی کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، تم روزے رکھو
اس کو دیکھ کر یعنی چاند کو، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ اور افطاری بھی کرو یعنی عید بھی مناؤ اس کو دیکھ کر یعنی چاند کو، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آسمان ابر آلود ہو تو کیا کرو، شعبان کے مہینے کی 30ویں تاریخ مکمل کر لو۔ یہ 3 حدیثیں جو ہیں بالکل واضح کر دیتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند ہمیں نظر آ جاتا ہے آسانی سے روزہ رکھ لیں گے، نہیں نظر آئے گا تو شعبان کے 30ویں تاریخ مکمل کر کے اس کے بعد ہم روزہ آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ شک و شبہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر ہمیں چاند نظر نہیں آیا، دیکھنے کی کوشش کیے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، لیکن نظر نہیں آیا، نظر نہ آنے کی صورت میں ایک دوسرے سے معلومات بھی کیے، کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن شک کی بنیاد پر کہ آج 29 تاریخ ہو سکتا ہے کہ چاند کہیں نہ کہیں نظر آ گیا ہوگا، اس بنیاد پر ہم روزہ رکھ لیں۔ شک میں روزہ رکھنا اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوگی اگر ہم اور آپ شک کے دن میں روزہ رکھیں گے۔ اور چاند دیکھنے کا مسئلہ، چاند دیکھ لیں گے اور دیکھ کر کے پٹاخے نہیں پھوڑنے ہیں۔ ہم اور آپ جوش و خروش میں آ کر کے، جذبات میں آ کر کے پٹاخے داغنا شروع کر دیتے ہیں۔ گاؤں محلے کے اندر بیمار ہیں، کون پریشان حال ہیں، کون سو رہے ہیں، اس کا کوئی پرواہ نہیں، اور بس خوشیوں میں کیا کر رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے وہ سارے کام کرتے ہیں۔ ان میں سے جو پٹاخے پھوڑتے ہیں ان سے ذرا پکڑ کر کے ان کو پوچھئے کہ اللہ کے نبی کا عمل کیا ہوتا تھا جب آپ چاند دیکھتے تھے۔ چاند دیکھ کر کے اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ جامع دعا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی انگلی پکڑ کر کے لے کر کے جانا چاہیے، چاند دکھانا چاہیے، انہیں بھی یہ دعا سکھانا چاہیے اور انہیں یہ دعا پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اب آتی ہے باری نیت کی۔ نیت کے مسئلے میں بہت سارے لوگ الجھے ہوئے ہیں، کہیں نماز کی نیت، کہیں قربانی کی نیت، روزے کی نیت۔ تو آئیے نیت بھی سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں نیت کے بارے میں کہ نیت الفاظ سے نہیں ہوتا ہے، زبان سے ادا کر کے نیت نہیں کی جاتی ہے۔ نیت کا تعلق ہمارے اور آپ کے دل سے ہے۔ دل میں ہم نے ٹھان لیا، ارادہ کر لیا، دل کے ارادے کا نام ہے نیت کرنا، اور اس دل کے بعد اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ گویا رمضان المبارک یعنی فرض روزے کی نیت ہمیں اور آپ کو رات میں ہی کر لینا ہے۔ اور کس طرح کرنا ہے؟ جیسے کہ مشہور اور ضعیف روایتوں کے اندر الفاظ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، ویسے نہیں، بلکہ ہمیں سونے سے پہلے یہ ارادہ کر لینا ہے کہ اگلے کل کی روزے بھی ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے رکھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جو فجر سے پہلے نیت نہ کرے روزے کی تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آتی ہے بات سحری کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات ہی میں سحری کھا کے سو جاتے ہیں، پھر انہیں سحری میں نہ اٹھنا ہو، پھر انہیں نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، بس رات میں کھا لیے دبا کر کے اور چادر تان کے سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ آپ ایک گلاس پانی ہی پئیں، ایک کھجور ہی کھائیں، لیکن اٹھیں، کھائیں، یہ نبی کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور سحری کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ رات کے بہت پہلے، یعنی کہ ابھی 2 بج رہا ہے، 1:30 بج رہا ہے، اور اٹھ کر کے کھا لیے اور پھر سو گئے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔
سحری آخری وقت میں انسان کو کرنا چاہیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کنت اتسحر فی اہلی، ان کا بیان ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سحری کرتا تھا، ثم تکون سرعتی ان ادرک السجود مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جلدی کرتا تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری تاخیر سے انسان کو کرنا چاہیے، اور اتنی بھی تاخیر نہیں کرنا ہے کہ آپ کے فجر کی نماز ہی غائب ہو جائے، فجر ہی نہ پکڑ پائیں، اتنی بھی تاخیر نہیں۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ سحری کے آخر وقت میں 20 منٹ بچا ہوا ہے ابھی اذان ہونے میں، اس سے پہلے آپ سحری کر لیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ 2 گھنٹہ پہلے کھا کر کے آدمی آرام کر رہا، سو گیا، یہ غلط طریقہ ہے، اتنے پہلے سحری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سحری کھائیں اور سحری میں برکت ہے، اور سحری آخری وقت میں کھانا زیادہ افضل ہے۔ سحری کے بعد افطار کا مسئلہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الافطار، کہ انسان اس وقت تک بھلائی میں رہے گا جب تک افطار کرنے میں لوگ جلدی کریں گے۔ اس حدیث کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، گویا کہ اللہ کے نبی کا کہنا یہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ انسان اگر افطاری کا ٹائم 6:20 میں ہے تو 6 ہی بجے کر لے، یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ 6:20 میں ہے تو آپ 22 کا انتظار نہ کریں۔ احتیاط کا پہلو آپ طے کرنے والے نہیں ہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بیان فرما دیتے، ورنہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں۔ اتباع تو دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی بتائیں کہ یہ کرو تو بس کر لینا، کہیں کہ یہاں رک جاؤ تو یہ رک جانا ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو اتنا پارسا اور نیک بنانے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ ہم بہت بڑے انرجی فل انسان ہیں اور ہم سے 2 منٹ نہیں، ہم آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ اور ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ چیز مقصود ہی نہیں ہے انسان سے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہی نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ بھلائی اسی میں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ بہت سارے لوگ جہاں ہم اور آپ جیتے ہیں، کبھی اذان کے انتظار میں، یا کبھی اذان ایک مسجد میں ہو رہی ہے، اس اذان سے ہم افطار نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کے اذان سے افطار نہیں کریں گے۔ ہم اذان دے رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، 5 منٹ کے بعد ادھر ہو رہی ہے، 3 منٹ کے بعد اذان ہوگی، تب جا کر کے ہم افطار کریں گے۔ یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آپ سمجھیے کہ اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ہر چیز آپ کو آپ کے ہاتھ میں آپ کو نظر آئے گا۔ عصر کب ہو رہا ہے، سورج کب غروب ہو رہا ہے، سورج کب نکل رہا ہے، سحری کب ہو رہا ہے، یہ سارے ترتیب آپ اپنے ہاتھوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ ان اوقات کو فالو کریں، آپ اس کے ذریعے سے۔ ایک اور چیز، جب تک اذان نہیں ہو جائے گی تب تک افطار نہیں کریں گے، یہ ہمارا اور آپ کا ماننا ہے۔ ایسا نہیں ہے، افطاری کرنے کے لیے اذان کا شرط نہیں ہے، وقت شرط ہے کہ وقت ہو گیا آپ افطار کر لیں۔ انسان اذان کے انتظار کرتے رہتا ہے۔ مؤذن ہو سکتا ہے 2 منٹ لیٹ کر دے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے اس سے، لیکن آپ کے پاس وقت دیکھنے کے لیے گھڑی ہے، موبائل ہے، دوسری چیزیں اور ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ وقت ہو گیا، تو آپ بلا انتظار افطار کر لیں۔ آپ کے روزے میں کوئی ایفیکٹ، کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کے روزے باطل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون۔ ابو داؤد کی اس روایت سے تو واضح ہو گیا، اگر ہم اور آپ افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، احتیاط کا پہلو برتتے ہیں، تو گویا کہ وہ کام مسلمانوں والا نہیں ہے، یہود و نصارہ کا کام ہے، اہل کتاب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ دین برابر غالب رہے گی، دین حق پر قائم رہے گا جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہود اور نصارہ جو ہیں یؤخرون،
یہ لوگ تاخیر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اور مغرب کے بعد بہت بعد تک لے جاتے ہیں وقت کو۔ تو گویا کہ جو لوگ احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہوئے تاخیر کرتے ہیں تو اس کا عمل یہود و نصارہ سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آخری بات، افطار کی دعا۔ افطار کرنے سے پہلے کی جو مشہور اور ہماری زبانوں پر بلکہ ہم سب کو یاد ہے وہ دعا ضعیف ہے۔ اس کی وجہ معاذ بن زہرہ ہیں اس حدیث میں، اس میں سلسلہ سند میں، جن کے بارے میں علامہ البانی ہیں جنہوں نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے، اور بھی بہت سارے محدثین ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ ضعیف ہے۔ یہ دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے تھے جب افطاری کرتے تھے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ اس کا مفہوم اگر آپ دیکھیں، ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، پیاس بجھ گئی، وابطلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی مل گئی یا ثابت ہو چکی ہے۔ اس کا اگر آپ معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ افطاری کرنے سے پہلے پڑھیں گے، ایک کھجور کھا لیے، پانی پی لیے، یا افطاری کر رہے ہیں کرتے کرتے پڑھ لیں یا کرنے کے بعد پڑھیں، یہ تو ثابت ہے۔ افطاری کرنے سے پہلے کیا کہیں آپ؟ افطاری کرنے سے پہلے اگر ہم اور آپ بسم اللہ کہہ کر کے افطاری کر لیتے ہیں تو بھی ہمارا اور آپ کا روزہ ہو گیا، کیونکہ نبی سے صحیح حدیث سے اس طرح کی دعائیں جو افطاری سے پہلے کیا جائے وہ ثابت نہیں۔ ایک اور مسئلہ، تقریباً یہ چیز ہر جگہ رائج اور عام ہو چکا ہے، افطاری کا پلیٹ لگا، دسترخوان لگا، ہم سب بیٹھے، 2 منٹ بچا ہوا ہے، سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے کھڑے ہو گئے، دعا مانگ رہے ہیں۔ یہاں سے ہمارا اور آپ کا خشوع خضوع ختم ہے۔ آپ سوچئے، انسان کے سامنے ایک تو دن بھر 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ کا بھوکا انسان ہے، اس کے سامنے میٹھے مشروبات ہیں پینے کے لیے، کھانے کے لیے طرح طرح کے پکوان ہیں، کھانے ہیں، یہ ہے وہ، تو خشوع خضوع انسان کا کہاں آئے گا؟ آپ خود سوچ کر کے دیکھیے، وہ خشوع خضوع جو آپ مصلی پر بیٹھ کر کے مانگیں گے وہاں جو خشوع خضوع ہوگا، اور جو کھانے کے دسترخوان پر مانگیں گے، ان دونوں میں الگ انداز ہے۔ آپ صبح سحری کرتے ہیں اس ٹائم سے لے کر کے جب تک آپ افطار نہ کر لیتے ہیں، اس درمیان میں جب بھی آپ دعا مانگیں گے، روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا، دعا مانگیے نا بھائی، لیکن اس وقت جب 2 منٹ 3 منٹ بچا ہوا ہے، وہ ٹائم آپ اپنے آپ کو زحمت نہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں کہ اس وقت اگر اور دعا کرنا ہی ہے تو من میں آپ ذکر کیجئے، استغفار کیجئے، ہاتھ اٹھا کر کے، لوگوں کو دکھانے والا عمل نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔